نماز اثر ادا کی اور نماز اثر کے بعد آپ کے پاس ایک جنازہ آ گیا اور وہ مذاق کی تھی حضور غوث پاک کے ساتھ اور تمام لوگوں نے کہا یہ مردہ زندہ کرتا ہے، مردہ اٹھا دیتا ہے، مردہ مار بھی دیتا ہے، تو چلو اس کو آزماتے ہیں۔ تو زندہ بندے کو وہ کفن دفن دے کے لیا اور نماز کے بعد ویسے فارغ ہوئے غوث پاک کو کہا جنازہ پڑھائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صف درست کر لیں اور فرمایا کہ جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھائیے۔ پھر کہا کہ جنازہ پڑھا دوں؟ بولے ہاں جی پڑھائیے۔ پھر کہا کہ جنازہ پڑھا دوں؟ تیسری دفعہ پوچھا، بولے ہاں پڑھائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو جنازے کی نیت باندھ لو، 4 فرض کفایہ نماز جنازہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے درود حضور نبی کریم سے دعا اس حاضر میت کے منہ میں رکھا بطور پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر۔ جب نیت باندھی تو یقین کرو وہ زندہ آدمی مر گیا، سبحان اللہ کے زندہ آدمی مر گیا۔ تو فرمایا جب جنازہ ہو گیا اور جنازے کے بعد جیسے ہی تو اب اس کو غوث پاک نے دعا فرمائی، اس کی مغفرت کی دعا کی اور اس کے بعد وہ غوث پاک کے پیچھے ہی جیسے غوث پاک چلنے لگے انہوں نے مردے کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ جا بھائی اٹھ جا اٹھ جا، وہ اٹھ ہی نہیں سکا۔ تو اس کی ماں جو تھی وہ غوث پاک کے قدموں میں گر گئی اور غوث پاک کو فرمانے لگی میں نے تو آپ کی دعاؤں سے مانگا ہے اور آپ کے طفیل اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے تو اولاد نہیں ہوتی تھی، اے پیران پیر دستگیر، اے پیروں کے پیر، اے ولیوں کے سردار، اے ولیوں کے پیشوا، اے غریبوں کے ہمسایہ، اے غریبوں کے رہبر، میرے لیے دعا فرمائے، میرا بیٹا ایک ہی تھا، انہوں نے مذاق کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نمبر 11 پارے میں ان الاولیاء خوف، نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو کوئی ڈر ہے، ڈر ہے تو میرا ہے، خوف ہے تو میرا۔ ان لوگوں جہاں میرا ذکر کو جو کرنے والے ہوتے ہیں اور کروانے والے ہوتے ہیں اور جو میری محبت کو تمہارے دلوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو خوف نہیں، ان کو ڈر نہیں، ڈر ہے تو میرا، خوف ہے تو میرا۔ ان لوگوں مان جب اگر تم نے انہیں تنگ کیا میں رب تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ بندے سے مخلوق سے جنگ کرے گا، اللہ اس بندے کے لیے جو اللہ کی بات کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کو آپ کے دلوں کو معمول کر دیتا ہے اور آپ کے ذکر پر اللہ کے ذکر سے آپ کے قلب پر طریقت کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کے ذکر سے آپ کے دل روشن ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں تنگ مت کرو، انہیں کچھ کہا یا انہیں کچھ چھیڑا تو میں رب تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں آیت نمبر 11 پارے کے اندر واضح لکھا ہوا ہے ان علی اولیاء، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اے جن ہاتھوں سے یہ پکڑتے ہیں وہ ہاتھ میرے، جن کانوں سے یہ سنتے ہیں وہ کان میرے، جس زبان سے یہ کہتے ہیں وہ زبان میری، جس آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں وہ آنکھ میری، جن قدموں سے یہ چل کر جاتے ہیں وہ قدم میرے ہیں، وہ قدم میرے ہیں۔ تو اب حضور غوث پاک نے کہا اچھا تم کہتے ہو، حضور غوث پاک نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت فرمایا اے مولا کریم لاج رکھ تیرے بندے کی، تیرے بندے کی لاج رکھ، تیرے مصطفیٰ کے غلام کی لاج رکھ، تیرے مصطفیٰ کے امت کی لاج رکھ، اے مولا اس کو زندہ۔ آپ نے فرمایا کم بے اذن من اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، مردہ کھڑا ہو، وہ عورت کا بچہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، یہ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ لوگوں کو صرف اور صرف سکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم دنیا کی غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں، اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، کس لمحے کس وقت ہمارے سر پر موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے، کیوں نہ ہم ایسے ذکر کی محفلوں کو سجائیں اور کیوں نہ ہم ایسے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر اپنی بخشش کرائیں، کیونکہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ذکر اس طریقے سے کرو، ذکر اس طریقے سے کرو۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ذکر اس طریقے سے کرو جیسے درخت جھومتا ہے، ہوا کے اندر درخت نہیں جھومتے، آپ نے دیکھا نا ہوا میں درخت جھومتے ہیں، تو ایسے ذکر جھوم جھوم کر کرو، اور یہ صحابہ کرام کی سنت، یہ صحابہ کرام کی سنت، تو ذکر ایسے جھوم کر کرو جس سے اللہ رب العزت، اور سورہ کاف کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک میں مفہوم، کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہے اور چلیں گے فاتحہ بھی مختصر سی ہوگی، سورہ کاف کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، ایک کنواں ہوتا ہے، کنواں پانی کا، جیسے اس کنویں کے چاروں دیواروں کو پانی بیچ میں ہوتا ہے، ایسے جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کا، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، ایک کے کاندھے پر، ایک ایک کے کاندھے پر، ایک کے کاندھے پر، ایک ایک کے کاندھے پر، ایک کے کاندھے پر، ایک کے کاندھے پر، اور یہ عرش، یہ فرش کی محفل عرش عظیم تک پہنچتی ہے، یہ فرش کی محفل عرش عظیم تک پہنچتی ہے، جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْقُرُونِي أَسْقُرْكُمْ، تو فرش پر مجھے پکار، میں عرش پر تجھے پکار۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آنی چاہیے، کیوں کہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا
اور ان سے ہم جب فیض لیں گے تو ہم رسول پاک تک پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا فنائے فی الشیخ فنائے فی رسول. پہلے شیخ کو پہچاننا ہے, پہلے شیخ کو جاننا ہے, شیخ کے پاس بیٹھ کر اپنے قلب کو معمول کرنا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو دھونا ہے, اپنی روشن جو مردہ ہے اس کو چمکانا ہے اور اس کو دھونا ہے. جیسے ایک عورت برتن مانتی ہے نا, جیسے مٹی سے, کبھی جھونے سے, کبھی راکھ سے, کبھی کوئلے سے, کبھی خاک سے, کبھی کسی چیز سے, بجری سے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنا مانتی ہے, جب تک وہ برتن چمکتا نہیں ہے نا اس کی کچن کی شان نہیں بڑھتی. تو اسی طریقے سے ہم اپنے قلب کو دھونے کے لیے بھی کسی راکھ کا استعمال کریں, کسی خاک کا استعمال کریں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ذکر اللہ سے ہوتا ہے, وہ ذکر اللہ سے ہوتا ہے, اور اللہ کا ذکر سے انسان کا قلب چلتا ہے. فی امان اللہ. وتقدر السيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات والغايات وما دنا ما بين الله على كل شيء قدير. سب جنے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر, سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن, آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب العالمین, ہم نے ذکر کیا, یا اللہ تیرا ذکر کیا, تیرے پیاروں کی بات کی, یا اللہ تیرے ولیوں کی, تیرے دوستوں کی بات کی, یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر کیا, تیرے محبوب کے پاس کیا, یا اللہ تیرے پیارے وہ جنہوں نے تجھے راضی کیا اور جن پر تو نے رضی اللہ تعالیٰ کو لگایا, جنہوں نے تجھے راضی کیا, تو نے رحمت للعالمین کا یا اللہ مرتبہ عطا فرمایا. حضور کے امت میں سے یا اللہ ایسے ابدال, ایسے کلندر, ایسے غوث, ایسے اولیاء یا اللہ موجود ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تیرے پیاروں کا, یا اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما, آمین. اس گھر والوں کی مغفرت فرما, آمین. یا اللہ رب العالمین گھر کے بچوں کی مغفرت فرما, آمین. یا اللہ پوری انسانیت, پوری امت رسول کی معاف فرما, آمین. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی نصیب فرما, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرم فضل فرما دے, یا اللہ جو فلسطین کے مسلمان مائیں بہن بیٹیاں شہید ہوں گے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, یا اللہ ہماری محرومین کی مغفرت فرما دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کے ماں باپ, ماں باپ کے ماں باپ, ماں باپ کے ماں باپ, عزیز و اکرام مریدین محبین معتقین عقیدت مندوں میں سے محمد رضا فریدی کے تمام مریدین جو اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ہمارے ادھر جو بیٹھے ہیں سب, یا اللہ ہمارے تمام دوست احباب مریدین, یا اللہ چاہنے والے, یا اللہ تیرے ذکر کو سجایا انہوں نے مولا کریم, یا اللہ ان کے اہل خانہ میں سے جو چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما, یا اللہ بخش مغفرت فرما دے, الطاف بھائی کے والدین کی مغفرت فرما دے, یا اللہ سردار بھائی کے والدین, یا اللہ رب العالمین نسیم بھائی کے مولا کریم لیاقت بھائی, یا اللہ ہماری محسن اور مولا کریم شانی, یا اللہ رب العالمین ہمارے یوسف صاحب اور مولا کریم ہمارے یا اللہ اعجاز وسیم, یا اللہ ان کے والد صاحب اور دیگر لوگ میرے والد محترم, میرے دادیاں اہل خانہ میں سے, اور الطاف بھائی کے ننیال دھدیال سسرال میں سے, عزیز و قاریب میں سے, ان کے سب کے ننیال دہدے سسرال جتنے بھی چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کی قبروں کو نور علی نور بنا, ان سب کی قبروں کو عد نگاہ بسی کشادہ فرما, ان سب کی قبروں کو مولا کریم مشرق سے